اذان واجب الاحترام معزز سامعین، پچھلے 8 دنوں سے عظیم تجارت کے موضوع پر اس سورہ صف کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگا دی کہ اس عظیم تجارت میں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ نے شرط لگا دی کہ اس میں، اس عظیم تجارت میں شرکت کرنے کی اجازت صرف اسے ہے جو مومن ہے۔ تو ہم مسلسل ابتدا میں تلاش کرتے آئے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کہا اہل سنت کے علماء نے، جیسے امام احمد ابن حنبل نے کہا، مومن اسے کہتے ہیں جو علی کو امام مانتا ہے۔ پھر گفتگو آگے پہنچی اور ہم نے اصحاب کرام کے قول کو نقل کیا کہ اصحاب کرام نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں عشق علی ہوتا ہے۔ گفتگو آگے بڑھی کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اپنی جان رسول پہ قربان کرتا ہے۔ مومن اپنی جان کی فکر نہیں کرتا بلکہ رسول کی جان کی فکر کرتا ہے۔ مومن کو رسول پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اور کل گفتگو یہاں پر پہنچی کہ دیکھیے مومن اپنے مولا اور امام سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ پتا اپنے شاخے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن وسیلے کا قائل ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو وسیلہ اہل بیت سے اللہ تک پہنچتا ہے، ڈائریکٹ کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب اذان محترم دیکھیے، ہم شیعوں کا جو بھی عقیدہ ہے، ہم اپنے عقائد کبھی اپنی مرضی سے نہیں بناتے، ہم اپنے عقائد اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں، پہلی مجلس میں نے یہ کہا تھا، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ دیکھتا ہے کہ نبی کی مرضی کیا ہے، علی کی مرضی کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ یہ جو ہم وسیلے کے قائل ہیں، آپ دیکھیے اللہ نے خود قرآن میں، آپ نے سنا کہ حضرت آدم کو کہا، آدم اگر چاہتا ہے میں تیری توبہ قبول کروں مجھے کلمات کا واسطہ دے۔ رسول سے پوچھا گیا کلمات کیا تھے تو فرمایا پنجتن کے نام سے۔ ہم اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ جو ہم علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ جو ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نے اپنی سنت میں ہمیں یہ سکھایا۔ تاریخ میں ملتا ہے رسول خدا کی سنت یہی تھی، رسول خدا کا دستور یہی تھا۔ رسول خدا کی زندگی میں جب بھی کوئی رسول کے پاس دعا منگوانے آتا تھا، اب اللہ کے حبیب ہیں رسول خدا، حبیب اللہ ہیں، اتنے عظیم نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ رسول کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اللہ اور رسول میں کوئی خاص فاصلہ نہیں کہ کہیں کہ بھائی اس لیے ان کو وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس کے باوجود کہ اللہ اور رسول اتنے قریب تھے، رسول خدا جب بھی دعا مانگتے تھے تو علی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے تھے۔ رسول خدا کو ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن بتا رہے ہیں یہ میری سنت ہے، بلکہ سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کا صحابی ہے، آتا ہے رسول خدا کے پاس اور کہتا ہے یا رسول خدا آج آپ مجھے ذرا حق دکھائیے، مجھے حق دکھائیے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ابن مسعود تو کمرے میں چلا جا، تجھے حق نظر آ جائے گا۔ اب ابن مسعود کو نہیں معلوم کمرے میں کیا ہے، کمرے میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے کمرے میں علی کو دیکھا، میں نے کمرے میں علی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں کمرے میں گیا
تو میں نے کمرے میں حق دیکھا، علی کو دیکھا. اسی لیے تو رسول خدا نے کہا علی مع الحق والحق مع علی. لوگوں علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. اسی لیے تو رسول خدا نے ابو ذر کو کہا ابو ذر اگر تم نے دیکھا ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، سارے مسلمان ایک طرف جا رہے ہیں، سارے صحابی ایک طرف جا رہے ہیں، مگر علی دوسری طرف جا رہے ہیں، تو ابو ذر مسلمانوں کے پیچھے نہ جانا، ابو ذر صحابیوں کے پیچھے نہ جانا، ابو ذر بس علی کے پیچھے پیچھے جانا. کیوں؟ کیوں ابو ذر؟ کیونکہ بس علی حق کے ساتھ ہے، بس حق علی کے ساتھ ہے. علی نے جو بھی کیا حق کے ساتھ کیا. زار محترم، علی نے مشرکین کو تہ تیغ کیا تو بھی حق کے ساتھ. علی نے رسول کی نصرت کی تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر نامور جنگجو کے سینے سے اٹھ جائیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر رسول کے بستر پہ سو جائیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر خوارج کی صفوں میں کھلبلی مچا دیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر اپنے اصحاب کی رگوں میں شجاعت کا خون دوڑا دیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر کسی فاسق گورنر کو گورنری سے اتار دیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر کسی عادل فقیر کو گورنر بنا دیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر جنگ جمل پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر میدان جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر نماز کی قبولیت کا میزان بن جائیں تو بھی حق کے ساتھ. علی اگر غلام بن کر نبی کے قدموں پہ نظر آئیں تو بھی حق کے ساتھ. اور علی اگر رسول کے کاندھوں پہ چڑھ کر بتوں کو توڑتے نظر آئیں تو بھی حق کے ساتھ. علی کی یا علی، علی کی یا علی، یا علی. علی مولا کی پوری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علی مولا کی پوری زندگی حق ہے. اچھا، اب ابن مسعود کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حق علی ہے، میں سمجھ گیا کہ حق علی ہے. کیونکہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے، حق سمجھائیے. تو اللہ کے رسول نے کمرے میں جاؤ، علی نظر آئے تو میں سمجھ گیا کہ علی حق ہے. کہا لیکن میں نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور علی نماز میں دعا کر رہے ہیں. غور فرمائیے گا، علی نماز میں دعا کر رہے ہیں. اچھا، دعا کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ علی مولا نے کہا خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. خدایا، اب ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے نا علی مولا خدایا میرے شیعوں کو بخش دے، لیکن کہنے خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، رسول خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ابن مسعود کہتا ہے یہاں تک میں کنفیوز نہیں ہوا تھا، میں بات سمجھ گیا. علی مولا رسول خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اچھا، اگر وسیلہ بنانا بدعت ہوتا تو ابن مسعود پریشان ہو جاتا کہ اللہ کے اتنے قریبی، اللہ کے رسول کے اتنے قریبی یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں. لیکن پتا چلا کہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے. اب مولا علی کہہ رہے نماز میں خدایا تجھے نبی کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کمرے سے باہر نکلا. جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا اب رسول بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول خدا بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول خدا بھی نماز میں دعا کر رہے ہیں. لیکن کہا اب میں نے جو رسول خدا کی دعا کو سنا میں پریشان ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب میں نے رسول کی دعا کو سنا میں پریشان ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود کیوں پریشان؟ کہا کیونکہ رسول خدا نے دعا میں کہا خدایا تجھے مرتضیٰ کا واسطہ، خدایا تجھے مرتضیٰ کا واسطہ میری امت کو بخش دے. کہا میں اس لیے پریشان ہوا کہ دیکھیں واسطہ افضل کا دیا جاتا ہے،
کہا جب علی نے کہا خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی، نبی علی سے افضل ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا نبی علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو میں پریشان ہو گیا، میں کنفیوز ہو گیا۔ کہا یہاں نبی کی نماز ختم ہوئی، نبی نے مسکرا کر دیکھا، اے عبداللہ ابن مسعود تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول خدا پریشان اس لیے ہو رہا ہوں، جب نبی کو علی نے وسیلہ بنایا تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی افضل کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ افضل ہوتے ہوئے علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نبی افضل ہے یا علی افضل ہے۔ تو میرے مولا رسول خدا نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں۔ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جس نور سے یا علی، جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں۔ بس اسی لیے جب کوئی اعتراض کرتا ہے نا دشمنی علی میں بولتا ہے کہ بھائی علی رسول کے کاندھوں پہ کیوں چڑھ گئے، کہتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کبھی تم نے دنیا میں زندگی میں جب قرآن پہ قرآن رکھا بے ادبی کا احساس کیا؟ دنیا میں جب قرآن پہ قرآن رکھا کیا اسے گناہ سمجھا؟ نہیں، قرآن پہ قرآن رکھنے میں گناہ کہاں سمجھا جاتا ہے؟ قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی عیب نہیں، اسی طرح نور پہ نور آ جائے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں۔ عزیزان محترم، تو آپ نے دیکھا یا علی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت علی ہے کہ مشکلات میں، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ نبی کو وسیلہ بناؤ خدا تک پہنچنے کے لیے، علی کو وسیلہ بناؤ خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اب نبی اور علی کے وسیلے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، مولا حسین کے وسیلے سے، کہ ہم اس عظیم تجارت میں شرکت کر لیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے، ایسی کامیاب جو یہاں پر بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ تو آپ نے سنا ایک شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، دوسری شرط کیا ہے؟ مال انویسٹ کرنا ہے، جان انویسٹ کرنا ہے۔ اچھا یہ کیسا بزنس ہے جہاں جان بھی انویسٹ کی جاتی ہے؟ کہا ہاں، یہاں پہ جان انویسٹ کرو گے، مرنا تو ویسے ہی سب کو 70-80 سال کے بعد ہے، لیکن جب یہاں پہ جان انویسٹ کرو گے تو 10,000 سال کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ یہ انویسٹمنٹ بڑی کمال کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جان بھی انویسٹ کریں گے، مال بھی انویسٹ کریں گے، لیکن اب سوال اور کوئی شرط ہے؟ کہا ہاں ایک اور شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اندر سے صفات خبیثہ کو نکال دو، اپنے اندر سے صفات رذیلہ کو نکال دو۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسان بن کے رہو۔ ایک صفت رذیلہ جس پہ گفتگو ہوئی، غصہ، اگر کنٹرول سے نکل جائے تو بڑا خطرناک ہے، عذاب بن جاتا ہے، جہنم بنا دیتا ہے زندگی، لیکن اگر کنٹرول میں ہو اور مینیجڈ ہو تو یہ غصہ بہت مفید ہے۔ اچھا پھر دوسرا آپ نے سنا یہ صفت رذیلہ کیا ہے؟ ریاکاری، لوگوں کے لیے کام کرنا، بس لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے مجلس کروا رہا ہے، لوگوں کے لیے ہر نیک عمل کر رہا ہے، اور یہی لوگ اگر انہیں پتہ چل جائے تو کتنا گنہگار ہے تو یہ تم پر تھوکے بھی نہ کہ تو اتنا خبیث تھا اور ہم تمہیں اچھا سمجھ رہے تھے، بس اللہ کے لیے کہ اللہ تو خوش ہو جائے، تیری خاطر، اے میرے اللہ تو نے مجھے بنایا کہ میں تیری عبادت کروں، تو لوگوں کو بیچ میں کیوں شریک کر رہا ہوں؟ اور آپ نے سنا لوگوں کو شریک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ 40 سال لوگوں کو خوش کرتے رہے، ایک غلطی کی لوگ 40 سال بھلا دیتے ہیں، وہ غلطی یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ کتنا کریم، 40 سال آپ نے گناہ کیا خدا نخواستہ، ایک توبہ کی اللہ سارے گناہ بھلا دیتا ہے، تو لوگوں کے لیے کیوں؟ اور پھر ہم کل پہنچے تیسری صفت خبیثہ، اور وہ کیا تھی؟ عجب۔ یہ عجب جو ہے نا، اس میں نے کہا یہ تکبر کا چھوٹا بھائی ہے۔ ابھی تکبر سٹارٹ نہیں ہوا، کیونکہ تکبر میں آپ کمپیئر کرتے ہیں، میں اس سے افضل، میں اس سے بہتر، اس میں نہیں، اس میں آپ کہتے ہیں میں خود کچھ ہوں، میں خود کچھ ہوں، میں حسین ہوں، میں عالم ہوں، میں سریلا ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پروفیسر ہوں، خود کو کچھ سمجھتا ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت ایوب نے جب کہا میں نے صبر کیا، اللہ نے کہا صبر تو نے کیا یا میں نے صبر کی توفیق دی؟ صبر کی توفیق اللہ نے دی، مجلس میں آنے کی توفیق اللہ نے دی۔ تم کون ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ آج میں اتفاقاً دیکھ رہا تھا، ایک کمال کا ویڈیو تھا، اس شخص کا انٹرویو تھا جس نے مولا حسین کی زری کو بھی بنایا تھا، مولا رضا کی زری کو بھی بنایا تھا۔
تو اس سے شخص پوچھ رہا تھا کہ تم نے پیسے لیے، تم نے زری بنانے کے، اب تمہارا کام ہی یہ تھا نا، تمہاری جاب ہی یہ تھی، تم نے پیسے لیے؟ اس نے کہا عجیب سوال پوچھ رہے ہو، مجھے تو الٹا امام رضا کو پیسے دینے چاہیے، مجھے تو الٹا امام رضا کو پیسے دینے چاہیے کہ مجھ حقیر کو انتخاب کیا۔ دیکھیں یہ انسان ہوتا ہے حقیقی معنوں میں صحیح اس طرح سے، ہاں جی، کہ بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے محنت کی، میں نے فری میں کام کیا، کہا نہیں، یہ تو مولا کا احسان ہے کہ مجھے انتخاب کیا کہ نوکر آ جا، اور یہ جو مولا نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، مولا نے مجھ پہ احسان کیا۔ دیکھیں یہ حقیقت میں ہمیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بڑا نیک انسان ہوں، کبھی مجلس میں جلدی آ گئے تو بھائی میں مجلس میں جلدی آنے والا ہوں، ہر جمعے کو میں آ رہا ہوں تو میں خود کو بڑا فن خان سمجھنے لگتا ہوں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ عجب میں انسان مبتلا نہ ہو۔ اچھا آپ کی اور ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ امام زین العابدین کو کہتے ہیں سید الساجدین، زین العابدین، ان کی عبادت کے سامنے کیا کچھ ہے؟ ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امام زین العابدین سے جب پوچھا گیا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی تو کم کر لیں، تو مولا نے فرمایا ابھی تم نے میرے نانا رسول کی عبادت نہیں دیکھی، میری عبادت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں کمال کی دعا ہے مولا کی دعائے مکارم الاخلاق، دعائے مکارم الاخلاق ضرور پڑھیے گا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین نے پہلی بار یہ دعا سنی ہے یا کبھی زندگی میں پڑھی یا دیکھی ہے، لیکن یہ وہ کمال کی دعا ہے۔ ایک ملا اصغر صاحب ہوتے تھے انگلینڈ میں، اور ایک عالم دین تھے، گزر گئے، خدا رحمت کرے، تو انہوں نے ایک مرتبہ، آج سے کئی سال پرانا واقعہ ہے، جب وہ کسیٹیں ہوتی تھیں، ایک کسیٹ میں دعائے مکارم الاخلاق انگلش میں ریکارڈ کی، اور پریس جتنے پادری تھے، جتنے یہودی مولوی تھے، جتنے ہندو تھے، اسی طرح جتنے سکھ تھے بڑے بڑے ان کے مولوی، ان سب کو یہ کسیٹ بھیجی تحفتاً۔ تو یہ ملا اصغر کہتے ہیں کہ ان تمام ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سکھوں نے مجھے جواب دیا، خط بھیجا اور کہا کہ جب سے آپ نے یہ کسیٹ ہمیں بھیجی ہے نا، ہمیں معلوم نہیں کس کی ہے، ہمیں معلوم نہیں یہ کس نے پڑھی ہے، کس نے لکھی ہے، لیکن جو کسیٹ آپ نے بھیجی ہے نا، جب سے ہم نے ایک مرتبہ سنا، اس وقت سے ہر روز ہم اپنے صبح کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں۔ انگریز، کافر، عیسائی، ہندو، سکھ، کیونکہ انہیں پتا جب چلتا ہے، ہم لوگوں کے پاس خزانہ ہے ہمارے پاس، مگر ہم اس سے جاہل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں۔ مومنین کو کتنی دعاؤں کے نام ہیں یاد؟ دعائے کمیل ٹھیک ہے یاد ہے، دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے نہیں معلوم، چلو وہ یاد ہے، دعائے توسل بس وہ یاد ہے، اور کتنی دعائیں ہیں مفاتی میں بھری ہوئی نہیں معلوم، دعائے عرفہ کتنوں نے پڑھی 9 ذی الحج کو نہیں معلوم، دعائے جوشن کبیر چلو پھر بھی وہ تھوڑا اس کا نام آتا ہے، لیکن سنیے کتنا عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس، اتنا عظیم خزانہ ہے کہ ایک مومن بتاتا ہے امریکہ کا، کہتا ہے کہ ایک میرا دوست تھا، اس سے مجھے خبر ملی کہ امریکہ میں ایک شخص ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے اور لوگ اس کی دعاؤں میں شرکت کرتے ہیں، اور لوگ اس کی دعا میں اتنا سکون حاصل کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پہ اتنا سکون نہیں ملتا، اور اس دعا کی انٹری فیس ہے $100۔ اب یہ حیران، اچھا انگریزوں کے پاس، امریکنز کے، یہ ویسٹرن جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے پاس اسپریچولیٹی نہیں ہے، معنویت نہیں ہے۔ 2008 کا واقعہ، ہم کینیڈا میں تھے، تقریباً 8-9 میں ایک خطرناک ریسیشن آیا تھا، اکنومیکل کرائسس آئے ہوئے تھے، تو ایک مومن بتا رہا تھا کہ ہم ساتھ کام کر رہے تھے، ہم دونوں فائر ہو گئے، جاب سے نکال دیے گئے، تو کیا ہوا؟ کہا کہ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ وہاں سارا سلسلہ ہوتا ہے، مورگیج ہوتا ہے، لون لیتے ہیں وہ واپس دینا ہوتا ہے، کہا بڑے بڑے گھر لیے ہوئے تھے، اب اس کا لون واپس دینا ہے، مورگیج واپس دینا ہے، بڑے پریشان تھے۔ کہا میں پریشان تو تھا، کیونکہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ بھائی $2000 سیلری آ رہی ہے تو ہم اتنا گھر لے لیں گے، اتنا یہاں پہ خرچہ ہو جائے گا، جب جاب سے نکل گئے تو وہ سارا حساب کتاب خراب ہو جاتا ہے۔ کہا اب ہوا یہ کہ میں بھی پریشان، میرا امریکن، انگریز، کینیڈین دوست بھی پریشان۔ کہا ہوا یہ کہ میں پریشانی کے عالم میں، کیونکہ ہمارے پاس معنویت ہے، اسپریچولیٹی ہے، تو میں آ گیا، محرم کے دن تھے، میں وہیں پر تھا، کہا میں آ گیا مولا حسین کے غم کو جب میں نے سنا، اپنے غم کو بھولا دیا، مولا کے غم میں رویا، سکون مل گیا۔ لیکن کہا میرا وہی دوست، اس نے سوسائڈ کر لیا، ان کے یہاں اسپریچولیٹی نہیں ہے۔ اب یہ حیران کہ یہ کون ہے
جو جوانوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اور اس کے پروگرام میں، دعا کے پروگرام میں صرف جوان جا رہے ہیں. اس نے کہا چلو ایک دن $100 کی قربانی دیتا ہوں، میں بھی چلا جاتا ہوں. کہاں میں آ گیا، کہا وہ ایک بکلیٹ دے رہا تھا، بکلیٹ چھوٹا سا، وہ $100 لے رہا تھا، بکلیٹ لے دے رہا تھا، اور اندر جوان رو رہے ہیں، سب جوان. یہ وہ جوان ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، اور ہر عیاشی کر چکے ہیں. لیکن اب دنیا صرف عیاشی تھوڑی ہے، زندگی صرف عیاشی تھوڑی ہے. ایک جگہ آتی ہے جہاں انسان کو اسپریچولیٹی کا احساس ہوتا ہے، کسی چیز کا احساس ہوتا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ وہ معنویت ہے، وہ اسپریچولیٹی ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ یہی مجالس ہیں، ان کو نہیں معلوم. تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں خودکشی کا جو ریشو ہے سب سے زیادہ پیسے والے ممالک میں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن جب ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. معنویت، اسپریچولیٹی وہ نجات کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان پھر واپس انرجی لیتا ہے، طاقت لیتا ہے. ایک مومنہ تھی کوئٹہ میں، مجھ سے ملی. اس نے کہا مولانا میرا 13 سال کا بیٹا مر گیا. کہا جب بھی بیٹا یاد آتا ہے تڑپ تڑپ کے روتی ہوں، لیکن جب میں روتی ہوں اچانک جب قاسم یاد آتے ہیں تو میں چپ ہو جاتی ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. میں کہتی ہوں میرا بیٹا مر تو گیا، بڑا دکھ تو ہوا، لیکن لاشا اس کا پامال تو نہیں ہوا نا. دیکھیں یہ کربلا انرجی دیتا ہے، یہ طاقت یہ انگریزوں کے پاس نہیں ہے، یہ ان امریکنز کے پاس نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک امریکن ہے، اس نے دعا کا بندوبست کیا ہوا ہے. کہا میں چلا گیا، بکلیٹ بھی لیا، $100 بھی دیا، اندر دعا لوگ پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، اور اس نے دعا میں نام بھی اپنا لکھا تھا کہ میں نے ہی دعا بنائی ہے. کہا میں دعا پڑھتا گیا، مجھے لگا کہ یہ دعا میں نے کہیں اور پڑھی ہے. اچھا مثال کے طور پہ جو دعائے کمیل پڑھنے والے ہیں وہ ظلم تو نفسی سنیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو ہم نے کہیں سنا ہے. الہی و ربی ملی غیرک سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے بھائی یہ جملہ ہم نے کہیں نہ کہیں سنا ہے. تو یہ مومن وہ مومن تھا جو صرف کمیل، دعائے نطبہ، دعائے عرفہ نہیں بلکہ پورا صحیفہ سجادیہ پڑھتا تھا. تو اس نے کہا یہ دعا میں نے کہیں پڑھی ہے لیکن اب یاد نہیں آ رہا. کہا وہ بکلیٹ لیا، وہاں پہ سے نکلا. میں جب گھر گیا تو یہ مجھے ذہن میں بزی تھا کہ بھائی یہ کہاں میں نے دعا پڑھی. کہا میں نے صحیفہ سجادیہ اٹھایا، میں نے دیکھا وہ صحیفہ سجادیہ جس کا ترجمہ بھی مسلمانوں نے، شیعوں نے کیا ہے، اس نے صرف اس کا ایک چیپٹر اٹھایا ہے اور اپنے نام پہ پرنٹ کر کے ہر آدمی سے $100 انٹری فیس لے رہا ہے. کیونکہ وہ پیاسے ہیں، ان کو اس چیز کی پیاس ہے، معنویت اور اسپریچولیٹی کی پیاس ہے، تو ان کو مل نہیں رہی. تو جب ایک آدمی تھوڑا سا دے رہا ہے تو آ جا رہے. اور وہ آدمی کس کے خزانے کو چوری کر رہا ہے؟ ہمارے خزانوں کو. اور ہم پڑھ بھی نہیں رہے، ہم دیکھ بھی نہیں رہے، ہم سمجھ بھی نہیں رہے، ہم جانتے بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، بلکہ ہم اتنے سست ہیں. ایک مرتبہ کا میں واقعہ بتاؤں، میں افریقہ گیا تھا تو مومنین نے ایک مرتبہ دعائے کمیل میں نے پڑھی، انہیں بڑی اچھی لگی. کہا مولانا آئندہ جمعرات بھی دعائے کمیل پڑھیے گا. میں نے کہا شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا انٹری فیس €100 ہے. دعائے کمیل کی انٹری فیس €100 یعنی 30,000. اور میں نے کہا وہ بھی میں مولوی صاحب نہیں لوں گا، وہ بھی امام بارگاہ کے چندے میں جائے گا. تو 10 مومن آئے، ان میں سے ایک مومن نے کہا کہ مولانا 10 کے پیسے میں دیتا ہوں، €1,000 میں دیتا ہوں، باقی جو ہے کوئی نہیں دے گا. میں نے کہا یہ ہمارا حال ہے. آج اعلان ہو جائے مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کل سے مجلسوں میں انٹری فیس لگے گی. پاکستانی گورنمنٹ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. ہاں بھائی وہ تو ویسے ہی پاکستانی گورنمنٹ پیسوں کے پیچھے ہے نا کہ بھائی انٹری فیس لگا لے مجلس میں آنا، $1,000، $2,000، $10,000. تو کتنے مومن دے کے آئیں گے؟ البتہ ایسے مومن تھے جو کربلا جانے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے، ایسے مومن تھے. لیکن ہم آج کل کیا اتنے مومن ہیں کہ دعائے کمیل سننے کے لیے €100 دیں. میں نے ایک بار ٹیسٹ کیا، وہ کامیاب نہیں گیا. 10 لوگ سے زیادہ نہیں آئے، ان میں بھی 10 کیسے آئے؟ ایک نے 10 کے پیسے دینے کو کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں دیتا ہوں. میں نے کہا رہنے دو. دیکھیے یہ ہمارا حال ہے. لیکن یہ امریکن $100 دے کے صحیفہ سجادیہ ہمارے مولا کی سکھائی ہوئی دعا ہے. اور یہ دعاؤں کا خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ائمہ اطہار کے پاس ہے، ہمارے اماموں کے پاس ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں. اور یہ میرا موضوع نہیں، صرف یہ بات آ گئی تو میں نے چھیڑ دی. اب واپس چلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ملا اصغر نے یہ دعائے مکارم الاخلاق ان پریسٹ کو، ان ہندو مولویوں کو، ان عیسائی مولویوں کو، سکھ مولویوں کو بتائی، سکھائی، کیسٹ بھیجی. تو انہوں نے کہا ہم اپنے دن کا آغاز دعائے مکارم اخلاق سے کرتے ہیں. اور اس دعا میں مولا نے سکھایا الہی لا تفسد عبادتی بالعجب، کہ خدایا میری عبادت
کو عجب سے فساد میں نہ بھیجنا. یعنی کیا؟ یعنی میری عبادت عجب کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. امام تو معصوم ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لوگوں دعا کرو کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو میں 40 سال عبادت کر لوں لیکن ایک عجب کی وجہ سے عبادت ضائع. یہ صفت حیوانیہ ہے, یہ خطرناک صفت ہے. ایک صفت اور سب کچھ ضائع. وہ ایک عابد تھا, 40 سال اس نے عبادت کی. 40 سال کے بعد اس نے کہا لگتا یہ کہ اب تو میں نے جنت کی قیمت ادا کر دی. اب اللہ اسے ہدایت دینا چاہ رہا تھا. جنگل میں رہتا تھا, درخت تھے, پھل تھے, فروٹ تھے, چشمے تھے, نہریں تھیں. اچانک سب کچھ خشک ہو گیا, درخت خشک, نہریں خشک. اس نے کہا کہیں اور نکلتے ہیں, اس جگہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جب نکلنے لگا تو سارا خشک, سارا صحرا, سارا بیابان, سارا ڈیزرٹ. پیاس لگ رہی ہے, چلتا چلتا اب پیاس میں مرنے لگا. کوئی پانی نہیں, کوئی چشمہ نہیں. یہ وہ عابد تھا جس نے کہا 40 سال میں نے عبادت کی ہے تو میں نے جنت کی قیمت ادا کر دی. اللہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا. چلتے چلتے جب گر رہا تھا, مرنے والا تھا, تو اچانک ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ پانی تو پلا دے. تو اس نے کہا میں مفت میں نہیں دوں گا. قیمت کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں, کپڑوں پہ بدن ہے, بدن پہ ایک کپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ کچھ نہیں, سونا کچھ نہیں, مال کچھ نہیں, اب میں کیا دوں؟ کہا بغیر قیمت کے تمہیں پانی نہیں دوں گا. اب یہ اس کے پاس کچھ تھا نہیں, کیا دے. اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا, کہا دیکھو میں نے 40 سال عبادت کی ہے, میں 20 سال عبادتوں کا ثواب تمہیں دیتا, تو آدھا گلاس پانی مجھے دے دے. اس نے کہا معاملہ منظور ہے, تیری 20 سال عبادت کا ثواب میرے پاس اور آدھا گلاس پانی. اب یہ چل رہا ہے, وہی بیابان ہے, وہی صحرا ہے, وہی ڈیزرٹ ہے, اور یہ آدمی مشکیزے والا سامنے چل رہا ہے, یہ عابد پیچھے چل رہا ہے. 1-2 گھنٹے, چند گھنٹوں کے بعد جب پھر پیاس لگی, کہا دیکھو میری 20 سال کی عبادت بچتی ہے, وہ بھی لے لے, آدھا گلاس اور پانی دے دے. اب جب اس نے پانی پیا وہ شخص غائب ہو گیا. وہ اللہ کا فرشتہ تھا. غیب سے آواز آئی, اے اپنی 40 سالہ عبادت پہ ناز کرنے والے, تو نے کہا تھا نا میں نے جنت کی قیمت دے دی, اب تو میں پکا جنتی. ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا, میں عزادار ہوں میں جنتی, میں نوح خان ہوں میں جنتی, میں شیعہ ہوں میں جنتی. ہمیں کس بات پہ تم ناز کرتے ہو, کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ اے عابد تو نے 40 سال کی عبادت پہ ناز کیا, دیکھ لیا تیری عبادت کی قیمت 1 گلاس پانی کے برابر ہے. دن میں کتنی مرتبہ تو پانی پیتا ہے؟ کیسے تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی؟ ہم بھی بڑا کہتے ہیں میں جنتی میں جنتی. یہ ناز کر رہے ہیں, اپنے کسی کمال پہ ناز کر رہے ہیں. اچھا اب کیسے پتا چلے میرے اندر عجب ہے؟ جیسے میں نے کہا عجب میں انسان کمپیئر نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ, وہ تکبر ہے. عجب میں اپنے اندر کوئی کمال فیل کرتا ہے, کہتا ہے یہ میرا کمال ہے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں میرا کمال ہے, میں سریلا ہوں میرا کمال ہے. حالانکہ میرا کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے, اللہ کا کمال ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ اللہ توفیق دے. بلکہ اس مومن کا میں نے واقعہ جو آپ کو سنایا کہ بلکہ الٹا میں نے مولا کو پیسے دینے چاہیے کہ مولا نے مجھے انتخاب کیا, مجھ پہ احسان کیا, مولا نے کرم کیا کہ مجھ حقیر میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن مجھے اس نے انتخاب کیا, آجا ہمارا ذکر پڑھ. عجب میں انسان مبتلا ہوتا ہے, وہ خود اپنے اندر کوئی فیلنگ آ جاتی ہے کہ میرے اندر کچھ چیز ہے. اب عجب والے انسان کی کچھ نشانیاں بتاؤں اور گفتگو کو سمیٹ کے مصائب کی طرف بڑھے. کیسے پتا چلے میرے اندر عجب ہے؟ ایک تو یہی کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے. کوئی کمال میرا نہیں, سب اللہ کا. اچھا اب جب انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ دوستوں میں, گھر میں, رشتہ داروں میں اس کی بات مانی جائے. اچھا ایک مرتبہ بات میری صحیح ہے تو میں کنونس کر کے منواتا ہوں, ایک مرتبہ میری بات ہے بھی غلط, لیکن عجب میں مبتلا ہے نا, کیونکہ وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنی بات کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہے. اب بیوی بچوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے, پڑوسی میں, جہاں پہ وہ جتنا زور اس کا چلتا ہے وہ اپنی بات کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہے, حتیٰ اگر غلط ہو. یہ عجب ہے. اچھا جو انسان عجب میں مبتلا ہوتا ہے, کہیں آپ چلے گئے تو اس عجب والے انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری عزت کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ, میں سیٹھ صاحب ہوں, میں جنرل صاحب ہوں, میں کرنل صاحب ہوں, میں مولوی صاحب ہوں, میں ذاکر صاحب ہوں, کوئی سلام تو کرے, کوئی عزت تو کرے. یہ خیال جب آتا ہے نا, یعنی تم میں عجب کی بیماری ہے, یہ وائرس ہے عجب کا. کیوں ضروری ہے تمہیں سلام کرے, تم ہو کون؟ یہ دیکھیں نا انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ مجھے سلام کیوں نہیں کرے. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کوئی میری کو عزت کرے. جیسے میں نے کہا ریا کے ٹاپک میں نے بتایا تھا کہ اگر ہر کام اللہ کے لیے کرو گے, اللہ خود تمہیں اتنا بڑھا دے گا کہ سب تمہیں عزت دیں گے. یہ لوگوں سے عزت کی بھیک مانگنا چھوڑ دو, اللہ کے لیے ہر کام کرو تو اللہ تمہیں اتنا بڑھائے گا کہ لوگ سب تمہیں عزت دیں گے. اور پھر یہ جو انسان جس کے اندر عجب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ انسان جو ہے ہمیشہ مجادلہ کرتا ہے.
ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مباحثہ، یعنی علمی ڈائلاگ، علمی گفتگو. مجادلہ یعنی بیکار کی گفتگو جس میں وہی کوشش کہ اپنی بات جو ہے منوا لے اور وہ کسی بھی طریقے سے منوا لے. مجادلے سے اسلام نے منع کیا ہے. تو آئیے کوشش کریں. بہت وقت لے لیا میں نے، مسائل بھی پڑھنے ہیں، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن بس یہی جنرل جو مین باتیں میں نے آپ کو بتائیں، انہی کو آپ نے سن کر اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہو، اور وہ 500 صلوات والا نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز انشاءاللہ 40 دن تک اس پہ عمل کریں اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اور کم سے کم ان 3 صفات جن پہ گفتگو ہوئی، صفات حیوانیہ، ان کو بھی اگر آپ اپنے اندر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بڑا چینج آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ہم سنتے رہیں اور عمل نہ کریں، سنتے رہیں اور بھلا دیں، تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. انشاءاللہ کی امید ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ساری باتیں جو سن رہے ہیں، یہ جو اہل بیت کے فرامین سن رہے ہیں، اس پہ عمل کر سکیں. اور جو آج کی جو رات ہے، شب عاشور ہے، آج کی رات جس نے ان 8-9 راتوں میں گریہ نہیں کیا، آج کی رات ضرور گریہ کرے، چینخ چینخ کے گریہ کرے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں رونے والا انسان، اس کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کے سانس لینے کو بھی عبادت لکھتا ہے. سانس لینا بھی آپ کا عبادت. ابھی آپ نے سنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا مجھے کلمات کا واسطہ دے. جبریل نے کلمات سکھائے. آدم نے کہا خدایا تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے، خدایا تجھے علی کا واسطہ مجھے بخش دے، خدایا تجھے فاطمہ کا واسطہ مجھے بخش دے، خدایا تجھے حسن کا واسطہ مجھے بخش دے. روایت میں ملتا ہے حضرت جبریل نے جیسے آخری نام سنایا سکھایا نا، جیسے آدم نے حسین کا نام سنایا، آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آدم رونے لگے. رو کے جبریل سے پوچھا میرے اللہ یہ نام کیسا ہے؟ اے جبریل جب یہ نام لیتا ہوں تو رونے کا دل کرتا ہے. جبریل نے کہا یہ حسین غریب ہے جو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. ہر نبی نے جب حسین کا نام سنا یا جب کربلا آئے گریہ کیا، بلکہ سنو مولا حسین پہ مولا علی نے بھی کربلا میں گریہ کیا. جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا علی نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. مولا علی سو گئے. مولا فرماتے ہیں اچانک بابا نیند سے اٹھے، زار و قطار رونے لگے، اتنا گریہ کیا کہ آنسو داڑھیوں کے بال پہ آ گئے. آئے بابا کی داڑھی بھیگ گئی. کہا بابا رونے کا کیا سبب؟ فرمایا بھی میں نے خواب میں دیکھا یہی میدان کربلا ہوگا، میرا حسین خون میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا، مگر کوئی مدد کو نہیں آئے گا. ہر امام نبی نے ہاں حسین پہ گریہ کیا. آؤ آج رات تم بھی حسین پہ گریہ کرو اور امام زمانہ کو پرسا دو. سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو اور تصور کرو کربلا میں اور بلند آواز سے مولا حسین کو سلام کرو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن
الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اتنا بڑا مجمع سب کی آواز نہیں آ رہی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام حسین کے مظلوم بھائی عباس پہ۔ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں لوگو اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجالس میں آؤں میرے چچا عباس کے مصائب ضرور پڑھا کرو۔ امام زمانہ جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے۔ عزادار علماء پڑھتے ہیں حضرت عباس کی ماں بی بی ام البنین عجب نہیں عباس کی شہادت کے بعد رو رو کے کہتی ہوں گی عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹے ہوں گے، ماں نہیں مان سکتی مگر عباس جب سنتی ہوں سکینہ نے تماچے کھائے تو یقین کرنا پڑتا ہے عباس کے بازو نہیں تھے۔ تبھی سکینہ نے تماچے کھائے، اگر عباس کے بازو ہوتے سکینہ تماچے نہ کھاتی۔ ماں کو یقین نہیں آتا عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا کہ آج تیرے بازو کٹے ہوں گے مگر عباس جب سنتے ہو زینب کے سر سے چادر چھینے گئے، زینب کو بازاروں میں ہائے پھرایا گیا تو یقین کرتے عباس کے بازو نہیں تھے۔ اگر عباس کے بازو ہوتے کوئی زینب کی چادر پہ حملہ نہ کرتا۔ عزادارو اسی لیے علماء بتاتے ہیں شب عاشور ساری بیویاں بی بی زینب کے پاس آئیں، کہا اے آقا زادی کل ہمیں اپنے بچوں کی جان کی فکر نہیں، کل ہمیں اکبر کی شہادت کی فکر نہیں، کل ہمیں قاسم کی شہادت کی فکر نہیں، مگر اے بی بی زینب کل ہمیں اپنی چادروں کی فکر ہے۔ زینب کیا ہماری چادریں بچی رہیں گی؟ عزادارو بی بی زینب بھائی عباس کے پاس آئی، کہا عباس بیویوں نے یہ سوال پوچھا ہے میں کیا جواب دوں؟ عباس نے کہا آقا زادی جب تک عباس زندہ ہے سب کی چادر بچی رہے گی۔ اور زینب کو یقین تھا میرے عباس کو تو کوئی مار نہیں سکتا۔ زینب نے کہا اکبر کی ماں اور قاسم کی ماں میں ضمانت دیتی ہوں کل تمہارے چادریں بچی رہیں گی، مگر عزادارو جب زینب نے عاشور کے دن دیکھا علم کبھی دائیں کبھی بائیں، جب زینب نے دیکھا علم گر گیا، زینب بیویوں کے پاس
فرمائی بیویوں میں نے وعدہ واپس لے لیا، اب چادریں نہیں بچیں گی، اب چادریں نہیں بچیں گی، عباس مارے گئے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، امام زمانہ کو دل کی گہرائیوں سے بلاؤ، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب الزمان مولا جان، یا صاحب مولا 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 جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئی ہے، شب عاشور ہے، آپ کے چچا کے مصائب پڑھنے عزادارو مولا عباس بار بار مولا حسین کے پاس آ رہے تھے، آقا اجازت دیجیے، سب مارے گئے، اکبر، قاسم اور محمد، مولا جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، ہائے عجب نہیں۔ عباس نے کہا میرے آقا کہاں ہے وہ لشکر جس کا سپہ سالار عباس، اور میرا لشکر حوض کوثر پہ انتظار میں ہے۔ نہیں عباس اجازت نہیں۔ عزادارو عباس بڑے غمگین پریشان اپنے خیمے میں گئے، کوئی وسیلہ بن جائے، مولا اجازت دے دے۔ عزادارو اتنے ہی میں ہائے خیمے کا پردہ ہٹا، عباس نے دیکھا ایک ننھی بچی ایک مشکی لے کر آئی۔ چچا جان جتنے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا سب میرے پاس آئے اور کہنے لگے سکینہ اللہ تاج، ہائے پیاس نے ہمیں مار دیا ہے، کیا تیرا چچا ہمارے لیے پانی لا سکتا ہے؟ چچا جان میں نے بچوں کو کہا ہے میرا چچا جب میدان میں جاتا ہے خالی نہیں آتا، چچا کیا آپ پانی لے کر آئیں گے؟ گویا اللہ نے عباس کی دعا سن لی، عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، پھر مولا حسین کے پاس آئے، مولا سکینہ کے لیے پانی لانے کی تو اجازت دیجیے، مجھے نہیں معلوم، ہاں شاید مولا حسین نے سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر دل میں کہا ہو سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل جب شمر تماچا مارے گا اور رو رو کر کہو گی چچا پانی نہیں چاہیے، چچا پانی نہیں چاہیے۔ عباس کو اجازت ملی، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ رو، شب عاشور ہے، امام زمانہ کو بلانا ہے، شرما شرما کے نہ رونا۔ اب حضرت عباس نے سب سے خدا حافظ کیا، آئے اپنی آقا زادی بیوی زینب کے خیمے میں آئے، آقا زادی خدا حافظ
بی بی زینب نے کہا عباس میں تیرا راستہ روکنا نہیں چاہتی مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. عباس ادب میں بیٹھ گئے. اب بی بی زینب نے کہا عباس جب کوفے میں بابا علی کی خلافت کا زمانہ تھا عباس ایک مرتبہ بابا جب مسجد سے واپس آئے زار و قطار رو رہے تھے کبھی میرے ہاتھوں کا بوجھا لے رہے تھے کبھی میرے سر کا بوجھا لے رہے تھے. جب میں نے دلیل پوچھی بابا گریے کا سبب کیا ہے بابا کے گریے میں اضافہ ہوا ہائے زینب زینب بیٹا یہی کوفہ ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی یہی کوفہ ہوگا تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی یہی کوفہ ہوگا تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا. عباس میں نے بابا علی سے کہا بابا آپ امام ہیں جو کر رہے ہیں وہ حق ہے لیکن بابا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں بابا دنیا میں اگر کسی بہن کا ایک بھی بھائی ہو کوئی اس کا نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اللہ نے مجھے حسن و حسین عباس جیسا بھائی دیا بابا کون کیسے مجھے بازاروں میں لے کر آئے گا. عباس جانتے ہو بابا نے کیا کہا بابا نے کہا زینب اس وقت نہ حسن ہوں گے نہ حسین ہوں گے نہ عباس. اب بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا خدا حافظ عباس اب میں سمجھ گئی کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے عباس خدا حافظ میں سمجھ گئی ہوں میرے سر سے چادر چھننے کا وقت قریب ہے. عزادارو سب سے خدا حافظ کیا اب مولا گئے پانی بھرا اب پانی تیزی سے لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں. عزادارو ظالموں نے کہا پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے ہاں ظالموں نے حملہ کیا زینب کی نگاہیں عباس کے علم کی طرف ہیں سکینہ کی نگاہیں عباس کے علم کی طرف ہیں حسین کی نگاہیں عباس کے علم کی طرف. عزادارو ایک ظالم نے عباس کا ایک بازو کاٹا عباس کا علم کبھی دائیں کبھی بائیں. ہائے سکینہ دیکھ رہی ہے او بچوں چچا کا علم گر رہا ہے بچوں کوزوں کو زمین پہ رکھو ہاتھوں کو بلند کرو. سکینہ دعا کرتی ہے سکینہ نے کہا میرے اللہ میرا چچا بچ جائے آئے مجھے پانی نہیں چاہیے. عزادارو اچانک سکینہ نے دیکھا علم گر گیا حسین کی آواز آئی زینب میری کمر ٹوٹ گئی ابا میری کمر ٹوٹ گئی ابا واپس نہیں آئے گا. عزادارو عباس کا ظالم نے دوسرا بھی بازو قلم کیا. اب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا کسی طرح
پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عباس نے نگاہوں کو آسماں کی طرف بلند کیا، میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، بس پانی خیموں میں چلا جائے۔ ابھی عباس کی دعا ختم نہیں ہوئی جی، ہائے مشکیزے کو ایک تیر لگا اور پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کو موڑا، اور جب پانی خیموں میں نہیں جائے گا میرا لاشا بھی نہیں جائے گا۔ عزادارو بس میں ختم کرنے والا ہوں، امام زمانہ کو بلانا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے جسے اب تک رونا نہیں آیا، اب تڑپ تڑپ کے چیخ چیخ کے رونا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے دادا کے مذاہب میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے ہائے کر کے روتی ہے۔ عزادارو اب ایک ظالم نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ عزادارو جب تمہاری آنکھوں میں کچھ چلا جائے اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہو، مگر عباس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عزادارو عباس نے آنکھوں سے تیر نکالنا چاہا مگر ہاتھ نہیں تھے۔ عباس جھکے گھٹنوں کے سہارے اپنی آنکھ سے تیر نکالے، اتنے میں ایک ظالم آیا عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس منہ کے بل زمین پہ گرے۔ عمر ابن سعد نے کہا جسے علی سے دشمنی ہے عباس سے بدلا لے۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، ایک ظالم نے تلوار ماری، ایک ظالم نے پتھر مارا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند ہاتھوں کو بلند کرو، میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ۔ شب عاشور ہے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ 5 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے سارے مومن یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب مولا مولا مولا۔ خدایا تیرا شکریہ تو نے شب عاشور کو ہمیں مجلس میں بلایا، خدا تیرا شکریہ تو نے غم عباس میں ہمیں رونے کی اجازت دی۔ اے غم عباس میں رونے والوں ایک ذاکر تھا، ہمیشہ عباس کے مصائب پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں
اسے حضرت عباس کی زیارت ہوئی. عباس نے کہا اے ذاکر تو نے ابھی میری ایک مصیبت نہیں پڑھی. ذاکر نے سارے مصائب سنا دیے. مولا نے کہا یہ میرے مصائب ہیں لیکن ایک مصیبت تو نے اب تک نہیں پڑھی. اب ذاکر نے کہا مولا آپ خود اپنی مصیبت مجھے سنائیے. عزادار مولا عباس نے کہا اے ذاکر کربلا میں جتنے بھی شہید عاشور کے دن گھوڑے سے زمین پہ گرتے تھے سب کے بازو سلامت تھے. جب سوار گرتا تھا ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا تھا مگر میں کربلا کا واحد شہید جب گھوڑے سے زمین پہ گرا میرے بازو نہیں تھے میں منہ کے بل زمین پہ گرا. بس میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزادارو حضرت عباس سے کہنا چاہ رہا ہوں حضرت عباس یہ سچ ہے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں کوئی شہید آپ کی طرح ہائے گھوڑے سے زمین پہ نہیں آیا مگر مولا عباس 11 محرم کو اسی کربلا میں ہائے زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. قدیمی مومن سمجھ گئے کوئی بچہ پوچھے زینب کے تو بازو نہیں کٹے تھے تو امام زمانہ کا جملہ پڑھوں گا میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے. زینب منہ کے بل زمین پہ گری. امام زمانہ جب یہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے شب عاشور اگر آج ہمیں اپنی زیارت نصیب کر دی تو اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. اللہ تیرا شکریہ تو نے غم حسین میں ہمیں رونے کی اجازت دی. میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہوئے. خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرما. خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد بیمار ہے ان کی اولاد کو شفا نصیب فرما. خدایا جن کی اولاد گمراہ ہو گئی ہے ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرما. جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. میرے اللہ ہر روز ہمیں 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ ہمیں مدد کر ہم اپنے اندر سے صفات حیوانیہ کو نکالیں اور اپنے اندر صفات انسانیہ اور صفات نورانیہ لے کر آئیں. میرے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. دعائیں مکارم الاخلاق اور صحیفہ سجادیہ کی دیگر دعائیں ہم بھی پڑھیں. میرے اللہ ہمیشہ اہل بیت کی اطاعت 100% کریں. میرے اللہ کبھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اپنے مرحومین کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین
ایک بچہ بیمار ہے، اس بچے کی شفا یابی کے لیے آئیے مل کے، اور جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے امن یجیب کا ذکر کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. خدایا یہ بچہ بیمار ہے، جو بچے بیمار ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، بحق بی بی صغرا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.